ضلع میں لاکھوں کی حساب سے ایک ایک پرچے میں لوگ نامزد ہوئے۔ خیبر پختونخوا کی پولیس نے گزشتہ 2 سالوں میں خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ انتہائی جابرانہ اور غیر انسانی رویہ روا رکھا، جس کے ذمہ دار موجودہ طور پہ جو براجمان انسپکٹر جنرل آف پولیس وہ اور ان کی ٹیم کے وہ ڈی پی اوز ہیں جو بدقسمتی سے آج بھی اچھی پرائز پوسٹنگ پہ ان کے تبادلے ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ان ڈی پی اوز کے پرائز پوسٹنگ پہ شدید ریزرویشنز ہیں، کیونکہ قانون اور اخلاقیات اور حق و انصاف کا تقاضا تھا کہ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے بتے نکالے ہیں، پولیس کی وردی پہن کے ان کے گھروں میں ڈاکے ڈالے ہیں، یا پولیس کی وردی پہن کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو اغوا کیا ہے، ٹارچر کیا ہے، ان کے گھروں کی خواتین کے پردے کے تقدس کو پامال کیا ہے، یہ وہ جرائم ہے جس کے حوالے سے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور عید کے فوراً بعد انشاءاللہ وہ جرائم جو جن کے ارتکاب تو ہوا ہے لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوا ہے اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ہم پشاور میں صوبے کے تمام اضلاع سے وہ متاثرہ افراد سے ریکارڈ طلب کریں گے، اور اس حوالے سے ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے تاکہ جن پولیس افسران نے زیادتیوں یا مظالم کا ارتکاب کیا ہے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو سکے۔ دوسری، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں سماعت ہے، 7 رکنی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کی اس خط پہ سماعت کر رہے ہیں جن میں انہوں نے ایک سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسی کو نامینیٹ کر کے الزام لگائے ہیں کہ وہ ان کے عدالتی کام میں دخیل کاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے جج صاحبان نے مثالیں بھی دی ہیں، خطوط کا حوالہ بھی دیا ہے، اسپیسیفک انسٹانسز بھی کوٹ کیے ہیں، اور اب یہ مقدمہ جو ہے سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، یہ مقدمہ کوئی سیاسی مقدمہ نہیں ہے، نہیں یہ کسی پارٹی کا مقدمہ ہے، یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک انوکھا ایک واقعہ ہوا ہے جو ایشیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، بلکہ شاید ہی دنیا کی کسی جورسڈکشن میں یہ مثال ملے کہ ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان جو اس ہائی کورٹ کا 90% حصہ بنتے ہیں وہ مشترکہ طور پہ اپنی حالت زار بیان کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ جو میرے پیچھے یہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس خیبر پختونخوا کے صوبے کے تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضامن ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اسلام آباد میں جو اسلام آباد کے شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضامن لوگ ہیں، جج صاحبان ہیں، وہ اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کا رونا رو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے تمام عوام عدلیہ کی پشت پہ ہیں۔ ہم اتنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں دخل کاری نہ ہو کسی قسم کی، کسی پارٹی کے حق میں نہ ہو، کسی پارٹی کے خلاف میں نہ ہو، انصاف ہو اور عدلیہ انصاف کرنے میں مکمل آزاد ہو۔ یہ ہمارے خان کا خواب بھی ہے، یہ چیرش ڈیزائر بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو حقیقی آزادی کا جو نعرہ ہے یہ اس کی تعبیر بھی ہے۔ تو لہٰذا عید کے فوراً بعد اگر خان صاحب ابھی رہا نہیں ہوتے ہیں عید سے قبل، تو عید کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلانے جا رہی ہے۔ احتجاجی تحریک کا شیڈول شاید ہم رمضان میں ہی اعلان کر دیں، لیکن چونکہ ضمنی الیکشن بھی آ رہے ہیں تو ان ضمنی الیکشن میں بھی ہم مکمل پارٹیسپیٹ کریں گے، بالخصوص پنجاب میں جہاں جہاں ضمنی الیکشن ہوں گے وہاں ہم جا کے کمپین بھی کریں گے اور جلسے بھی کریں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور مینڈیٹ ہی صرف چوری نہیں کیا، انہوں نے ہم سے ریزرو سیٹ بھی چھین لیے، ہمارے انتخابی نشان بھی چھینا،
ہماری پارٹی کی شناخت بھی ہم سے چھینی، اور جب ہم نے سنی اتحاد کونسل کی شناخت اپنا لی تو کل اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ کو سنی اتحاد کونسل کی شناخت بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستانیوں یہ روپ آپ دیکھ لیں پی ایم ایل این کا، یہ ان کی پارلیمانی سیاست ہے، یہ ان کی جمہوریت کے دعوے ہیں، یعنی کہ اپوزیشن سے ان کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ایک پارٹی کا پلیٹ فارم ہو، اور اس لیے حکومت کے ان رویوں کے خلاف اور حکومت کے جاری جبر تسلسل کے خلاف انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف عید کے فوراً بعد مزاحمت بھی کرے گی اور احتجاج بھی کرے گی۔ شیر افضل مروت صاحب کیا کہیں گے جو 6 ججز نے ہائی کورٹ کے لیٹر لکھے سپریم کورٹ کو، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جو شوکت صدیقی کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد یہ ججز بولے ہیں کھل کے یہ نہیں یہ لیٹر پہلے لکھا گیا تھا؟ کیونکہ شوکت عزیز صدیقی نے تو 2019-20 میں بتا دیا تھا کہ مداخلت ہو رہی ہے، 2019 میں بتایا تھا، اور جب وہ صدیقی صاحب یہ بتا رہے تھے تو اس وقت یہ جج صاحبان جج بنے ہی نہیں تھے، یہ بعد میں بنے، کیونکہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیادہ پریکٹس کرتا ہوں۔ صرف ایک جج صاحب تھے محسن اختر کیانی صاحب، باقی سارے جج صاحبان 2020 یا اس کے بعد آئے ہیں، اور صدیقی صاحب کا جو واقعہ ہے وہ 2019 کے واقعات ہیں۔ یہ جو صدیقی صاحب کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کی توقع کسی کو ایسی نہیں تھی، اور اس فیصلے کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے، کیونکہ صدیقی صاحب نے کل کے ڈنکے کی چوٹ پہ راولپنڈی بار سے خطاب کرتے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسی اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض کو مورد الزام قرار دیا تھا بینچ اس کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے۔ اگر اس وقت عدلیہ اپنے جج کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ وہ تسلسل جاری رہتا۔ تو جسٹس صدیقی صاحب کو تو سپریم کورٹ نے ونڈیکیٹ کر دیا، لیکن اس الزام کی تحقیق سپریم کورٹ نے اس وقت بھی نہیں کی جب جسٹس صدیقی صاحب کا فیصلہ دے رہے تھے۔ نہ یہ قرار دیا کہ الزام صحیح تھا، نہ یہ قرار دیا کہ الزام غلط تھا، اس طرح جان چھڑا لی کہ جی اس کی پینشن کے واجبات ادا کیے جائے۔ یہ انتہائی اہم الزامات تھے صدیقی صاحب کے، اور چونکہ اب ان الزامات پہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو دیکھ کے یہ جج صاحبان نے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، ان 6 جج صاحبان کا یہ پہلا خط نہیں ہے، انہوں نے اس حوالے سے پہلے بھی خطوط لکھے ہیں۔ یہ پہلے بندیال صاحب کے پاس گئے، موجودہ چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس کئی دفعہ گئے، اور انہوں نے تمام تحریری دستاویزوں کا حوالہ اپنے لیٹر میں دیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں سر کہ ضمنی انتخابات سنی اتحاد سے لڑ رہے ہیں یا پی ٹی آئی اپنی پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں؟ سنی اتحاد کونسل سے۔ شیر افضل صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہیں پر آپ بیٹھے تھے جب الیکشن نہیں ہوا تو آپ نے کہا تھا کہ ہم پولیس کو جو ہے نا سزا دیں گے کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا، اب تو آپ کی حکومت ہے، تاحال کچھ سامنے نہیں نظر آتا۔ تاحال حکومت تو ہماری ہے، آئی جی بھی ان کا ہے، چیف سیکرٹری بھی ان کا ہے، تو آپ دیکھیں نا یہ مرکز صوبے کو چلنے نہیں دے رہا ہے۔